लॉक अप में बैठकर उस रात आयशा आबिदीन ने अपनी गुजरी जिंदगी को याद करने की कोशिश की थी, मगर उसकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हो चुका था कि वो इस कोशिश में नाकाम हो रही थी। यूं जैसे वो 28 साल की जिंदगी नहीं थी, 800 साल की जिंदगी थी। कोई भी वाकया इस तरतीब से याद नहीं आ रहा था जिस तरतीब से वो उसकी जिंदगी में हुआ था, और वो याद करना चाहती थी। लॉकअप के बिस्तर पर चित लेटे, छत को घूरते, उसने ये सोचने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन वाकया कौन सा था, सबसे तकलीफदेह तजुर्बा और दौर। बाप के बगैर जिंदगी गुजारना, एहसन साद से शादी, उसके साथ उसके घर में गुजारा हुआ वक्त, एक माजूर बेटी की पैदाइश, एहसन साद से तलाक, असफंद की मौत, या फिर अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में दिन दिहाड़े अस्पताल से पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना। और इन सब वाकयात के बीचों बीच कई और ऐसे तकलीफदेह वाकयात जो उसकी जहन की दीवार पर अपनी झलक दिखाते हुए जैसे इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए बेकरार थी। वो तय नहीं कर सकी। हर तजुर्बा, हर हादसा अपनी जगह तकलीफदेह था, अपनी तर्ज का हौलनाक। वो उनके बारे में सोचती हुई जैसी जिंदगी की वो दिन जीने लगी थी, और अगले वाकया के बारे में सोचना शुरू करते हुए उसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि पिछला वाकया ज्यादा तकलीफदेह था या फिर वो जो उसे अब याद आया था। कभी कभी आयशा आबिदीन को लगता था वो ढीठ है। तकलीफ और जिल्लत सह सहकर वो अब शर्मिंदा होना और दर्द से मुतासिर होना छोड़ चुकी थी। जिंदगी में वो इतनी जिल्लत और तकलीफ सह चुकी थी कि शर्म और शर्मिंदगी के लफ्ज जैसे उसकी जिंदगी से खारिज हो गए थे। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि मरना भी भूल गई थी। उसे किसी तकलीफ से कुछ नहीं होता था। दिल था तो वो इतने टुकड़े हो चुका था कि अब और टूटना उसकी बस में नहीं रहा था। जहन था तो उस पर जाले ही जाले थे, इज्जती नफ्स, जिल्लत, इज्जत जैसी लफ्जों को छुपा देने वाली जाले। ये सोचना उसने कब का छोड़ दिया था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस सवाल का जवाब वैसे भी उसे एहसन साद ने रटवा दिया था। लिखो इस कागज पर कि तुम गुनहगार हो, अल्लाह से माफी मांगो, फिर मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे घर वालों से माफी मांगो। बेहया औरत। पता नहीं ये आवाज उसके कानों में गूंजना बंद क्यों नहीं होती थी। दिन में, रात में सैकड़ों बार इन जुमलों की बाज़गश्त उसे इस सवाल का जवाब देती रहती थी कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। वो एक गुनहगार औरत थी। ये जुमला उसने इतनी बार अपने हाथ से कागज पर लिखकर एहसन साद को दिया था कि अब उसे यकीन हो गया था कि वो जुमला हकीकत था। उसका गुनाह क्या था, ये उसे याद नहीं आता था, मगर उसे फिर भी यकीन था कि जो भी गुनाह उसने कभी जिंदगी में किया होगा, बहुत बड़ा ही किया होगा। इतना बड़ा कि अल्लाह ताला उसे यूं बार बार सजा दे रहा था। सजा का लफ्ज भी उसने एहसन साद और उसके घर में ही सुना और सीखा था, जहां गुनाह और सजा के लफ्ज किसी वर्द की तरह दोहराए जाते थे। वरना आयशा आबिदीन ने तो एहसन साद की जिंदगी में शामिल होने से पहले अल्लाह को खुद पर सिर्फ मेहरबान देखा था। बेहया औरत, वो गाली उसके लिए थी, किसी मुजस्मे की तरह खड़ी की खड़ी, यूं जैसे उसने कोई सांप या अजदहा देख लिया हो। वो नाजो नियम में पली थी। गाली तो एक तरफ उसने कभी अपनी नाना, नानी या माँ से अपने लिए कोई सख्त लफ्ज भी नहीं सुना था, ऐसा लफ्ज जिसमें आयशा के लिए तौहीन या तज़हीक होती। और अब उसने अपने शौहर से अपने लिए जो लफ्ज सुना था, उसमें तो इल्जाम और तोहमत थी। वो बेहया थी। आयशा आबिदीन ने अपने आप को बहलाया था, सोचा वलीलें देकर कि ये गाली उसके लिए कैसी हो सकती है, या शायद उसने गलत सुना था, या फिर इन अल्फाज का मतलब वो नहीं था जो वो समझ रही थी। वो इस कैफियत पर एक किताब लिख सकती थी, इन तौजीहात, इन वजाहतों पर जो पहली गाली सुनने के बाद अगली कई दिन आयशा आबिदीन ने अपने आप को दी थी। अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा बहाल करने के लिए एंटीबायोटिक्स के एक कोर्स की तरह। लेकिन ये सब सिर्फ पहली गाली की दफा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आयशा आबिदीन ने सारी तौजीहात और वजाहतों को दफन कर दिया था। वो अब गालियां खाती थी, और बेहद खामोशी से खाती थी, और बहुत बुरी बुरी। और उसे यकीन था वो इन गालियों की मुस्तहिक थी, क्योंकि एहसन साद उससे ये कहता था। फिर वो मार खाना भी उसी सहूलत से सीख गई थी, अपनी इज्जत नफ्स को एक और दिलासा देते हुए। 5 अफराद का वो घराना उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसी काबिल थी। वो मोमिनीन के एक ऐसी गिरोह में फंस गई थी जो जबान के पत्थरों से उसे भी मोमिन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो गुनाहगार थी। एहसन साद उसकी जिंदगी में कैसे आया था और क्यों आ गया था? एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो उसकी खुशकिस्मती बनकर उसकी जिंदगी में आया है,
اور پھر ایک وقت آیا جب اسے وہ ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا تھا جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شد و مت سے کرتی تھی، اور اب اسے لگتا تھا کہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی کردہ نہ کردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پروپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کے لیے درجنوں پروپوزلز پہلے بھی آ چکی تھی اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پروپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھی۔ مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کر گئی تھی، اور اس پر بھی۔ ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جھولی پھیلا کر آئی بغیر نہ سکے۔ احسن کے باپ نے اس کے نانا سے کہا تھا، اور عائشہ عابدین کو تب پتہ چلا تھا کہ اس کی ایک نند اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی۔ عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریف سننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ کالج کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھیں، اور وہ ہر شعبے میں نمایاں تھیں، اکیڈمک قابلیت میں، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، اور پھر اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی۔ وہ اپنے بیچ کی نہ صرف حسین بلکہ بے حد سٹائلش لڑکیوں میں گنی جاتی تھیں، بے حد باعمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر حجاب لیے ہوئے بھی۔ حجاب عائشہ عابدین پر سجتا بھی تھا، یہ اس کی کشش کو بڑھانے والی چیز تھی، اور اس کے بارے میں لڑکے اور لڑکیوں کی یہ متفقہ رائے تھی۔ اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پرپوزل آیا تھا، جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی ملاقات میں ہی اوکے کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون سادہ تھا، اس کے نانا نانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے تھے، یا پھر وہ خود کہ ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا تھا۔ احسن سعد اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ احسن سعد سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبریل یاد آیا تھا، اور اسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا، عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ مناسب شکل و صورت کا تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا اور بات چیت میں بے حد محتاط۔ اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا، مذہب، جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا، اور اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان رابطے کی کڑی یہی تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ دونوں مذہب پر بات کرنے لگی تھی، اور عائشہ عابدین اس سے مروب ہوئی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہی۔ وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں پڑا۔ وہ مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا، اور وہ معلومات عائشہ کی معلومات سے بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک عملی مسلمان گھرانے کے خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی تھی، اور اس کا خیال تھا وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بے حد میچور اور مختلف ہے۔ وہ اگر کبھی شادی کرنے کا سوچتی تھی تو ایسی ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔ احسن سعد پہلی ملاقات میں اسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی فیملی اس کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد سادگی سے۔ یہ احسن سعد کی والدین کا مطالبہ تھا۔ عائشہ اور اس کی نانا نانی اس پر بے حد خوش تھی۔ عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی، اور یہ اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسی سوچ رکھنے والا سسرال مل گیا تھا۔ احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کی نانا نانی کو ان روایتی تکلفات سے منع کیا تھا۔ مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے اس کے نانا نانی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے، اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے، اور عائشہ کی تقریب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کی ایک بہترین ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والی تحائف بے شک لاکھوں میں تھی، مگر اس کے برعکس احسن سعد کی فیملی کی جانب سے شادی پر دیے جانے والی عائشہ کی ملبوسات اور زیورات احسن سعد کی خاندانی رکھ رکھاؤ اور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، وہ بس مناسب تھی۔ عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا تھا، لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا
اس کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگر انہوں نے زیورات اور شادی کی ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی۔ کم از کم اس کا دل ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعد نے اپنی نئی نویلی دلہن اور اس کے حسن کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا تھا۔